آج گورے آرگینک چیزوں پر آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آرگینک سبزیاں وہاں مہنگی ہیں, 10 گنا زیادہ مہنگی ہیں, حالانکہ مصنوعی کھاد کی پیداوار زیادہ بھی ہوتی ہے, خوشنما بھی ہوتی ہے, اس میں کیڑے لگنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں آرگینک سبزیوں کا بزنس کرتے ہیں, تو میں نے اسے بھنڈی منگوائی, اس میں کیڑے, جو چیز توریاں منگواؤ اس میں کیڑے. انہوں نے کہا بھائی سبزی میں جو آرگینک ہوگی اس میں کیڑے بھی پیدا ہوں گے, تو وہ کیڑے نکالو, یا جو آرگینک چیزیں نہیں ہیں وہ ان میں کیڑے نہیں ہوتے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کا مطلب انہوں نے اس کے جین میں تبدیلی کر دی ہے. یہ ککڑی وہ ککڑی نہیں ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے. اس میں آپ یہ جو گندم ہے نا, گندم, اس میں کیڑا ہی نہیں لگ رہا. اب تو دودھ نہیں پھٹ رہا. ارے بھائی آپ دودھ لا کے کچھ دیر گھر میں رکھو, وہ پھٹ جائے, اس کی علامت ہے یہ واقعی بھینس نے دیا ہے. اگر وہ 2-3 دن تک بھی نہیں پھٹ رہا تو بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایسا بہترین دودھ ہے کہ پھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا, لیکن یہ اس کی علامت ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو گائے دودھ دیا کرتی تھی یہ وہ والا دودھ نہیں ہے. اس میں کوئی گڑبڑ کی ہے, کوئی کیمیکل ملایا ہے اس میں, تو بسا اوقات کھاد میں ملا لیا جاتا ہے. تو کھائیں, یہی کھائیں. اب ایسا نہ ہو کہ سبزی کھانا چھوڑ دیں آپ, لیکن اگر کوئی آرگینک چیز کسی کو ملتی ہے تو بھائی اس کا کوئی متبادل, کھاد کی بنی ہوئی جو گندم ہے نا, جو دیسی کھاد ہوتی ہے, اس کی گندم میں ذائقہ الگ ہوتا ہے, طاقت الگ ہوتی ہے اس میں. اسی طرح دیسی مرغی اور فارمی مرغی کو چیک کر کے دیکھ لیں آپ. مجھے نہیں پتا فارمی مرغی میں بیماریاں ہیں یا نہیں ہے, تو ڈاکٹروں کا بھی بڑا اختلاف ہے اس میں, لیکن لذت کس میں ملے گی آپ کو؟ دیسی مرغی کا سوپ پی کے دیکھو اور فارمی کا سوپ پی کے دیکھو. دیسی مرغی کو توڑ کے دیکھو اور فارمی مرغی کی ہڈی توڑنے کی کوشش کرو آپ. فارمی مرغی کی ہڈی چٹخ سے ٹوٹے گی, دیسی کی ٹوٹنے میں آپ کی بھی 2-3 چیزیں ٹوٹنے کا خطرہ ہے. حالانکہ خوراک تو اس کو زیادہ اچھی دی جا رہی ہے جو فارمی ہے بھائی. اس کو تو بڑے تمیز سے پورا ایک حساب کتاب سے اس کو پروٹین دیے جا رہے ہیں. انڈا بھی اپنے حساب سے نکالا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا ہوگا, اس سے نہ چھوٹا ہوگا نہ اس سے بڑا ہوگا, بالکل حساب سے. دیسی مرغیاں تو میں پالتا ہوں, کبھی اتنا سا انڈا آئے گا, آدمی کہتا ہے بھائی یہ مس کال کی کیا ضرورت تھی, ایک ہے بھائی پورا باجرہ کھا رہی ہے, کبھی اتنا انڈا کبھی تھوڑا بڑا, تو وہ اپنے حساب سے دے رہی ہوتی ہے. دیسی گھی دل کی بیماریاں پیدا نہیں کرتا, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. یہ جو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نا آج کل لوگوں کو, یہ آئل کی وجہ سے ہو رہا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کولیسٹرول فری آئل کھا رہے ہیں. یہ کولیسٹرول فری اکثر یا تو ان میں ہوتے نہیں ہیں یا کولیسٹرول نہیں ہوتا, لیکن اور بہت ساری الٹی سیدھی چیزیں ان میں ہوتی ہیں, کیمیکل ہوتے ہیں جن سے ان کو صاف کیا جاتا ہے. تو دیسی گھی نقصان دہ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی نقصان دے رہا ہے تو وہ اس لیے کہ واکنگ نہیں ہے. دیکھو اس وقت انسانیت کی خدمت نہیں ہو رہی, اس وقت بزنس ہو رہا ہے. تو جس چیز میں بزنس چلے گا وہی چیز صحت کے حوالے سے بھی اچھی ہو جائے گی. وہ ہمارے بچے کہیں سے کارٹون کی سی ڈی اٹھا کے لے آئے, اس سی ڈی میں پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ جو بھینس کا دودھ ہے بچوں اس میں جراثیم ہوتے ہیں, اور جو پیکنگ کا دودھ ہے جراثیم سے بالکل پاک. وہ ایسا بچوں کی ذہن سازی کی نا اس کارٹون نے کہ بچوں کو یہ بھینس کا دودھ سے نفرت اور وہ پیکنگ کا جو دودھ ہے اس سے محبت کی. یہ جراثیم سے کیا ہوتا ہے, جم سے بالکل پاک. تو میں نے بچوں کو بٹھایا, میں نے کہا دیکھو بچوں, اگر چاہتے ہو نا کہ بڑے ہو جاؤ تو یہ پیکنگ کا دودھ چھوڑ دو, بھینس کا دودھ پیو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ جو دودھ پیکنگ کا ہے اس کو اتنا پکایا جاتا ہے, اتنے مختلف پروسیس سے گزارا جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ بہت سے تو اس میں دودھ ہے ہی نہیں, لیکن اگر دودھ ہے بھی تو یہ وہ والا نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اور اس کا خراب نہ ہونا یہ پازیٹیو چیز نہیں ہے, نیگیٹو چیز ہے. اس کو مکھیاں بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو جرمز بھی لفٹ نہیں کرا رہے. بھینس کا کھلا دودھ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں خراب ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس میں اتنے پروٹین ہے کہ فوراً جرمز اس پہ حملہ کرتے ہیں. اس کو چھوڑ دو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو. تو میں نے کہا بچوں جس کو جراثیم لفٹ نہیں کرا رہے ہیں اس کو آپ کیوں پی رہے ہو؟ جتنی بھی چیزیں جن میں پروٹین زیادہ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی خراب ہوتی ہیں. دیکھو گوشت میں پروٹین زیادہ ہے نا, گوشت بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے, تازہ تازہ کھانا پڑتا ہے. تو اب اس کی علامت نہیں ہے کہ دیکھیں ایکچولی یہ جو گوشت آ رہا ہے بیٹا اس میں جرمز پیدا ہو جاتے ہیں, گوشت مت کھاؤ, پلاسٹک کھانا شروع کر دو, وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی ہے بھائی. تو بھائی اس کا حل یہ ہے کہ بچوں گوشت کھاؤ لیکن تازہ گوشت کھاؤ. پرانا گوشت, بقرعید کا گوشت ربیع الاول میں اس سے دیگیں پک رہی ہیں, یہ والا نہیں کھاؤ. یہ بات تو ٹھیک ہے. تو بھینس کا دودھ پلائیں بچوں کو تازہ,
گائے کا پلائیں, بکری کا پلائیں تازہ دودھ, ڈبے پہ نہ آئے بچے ورنہ ڈبے جیسے بن جائیں گے, جو کہ بن رہے ہیں. منہ وہ پھولے پھولے بہت ہوتے ہیں, ایسے گول گول سے, اندر سے بالکل کھوکھلے خالی. ہمارے لندن سے دوست آئے, ماشاءاللہ قد ان کے بڑے, بڑی ہائٹ وائٹ. میں نے کہا یار بڑی جان ہے. انہوں نے کہا کوئی جان مان نہیں. بھائی لندن میں سارے ایسے نہیں ہوتے, بڑی طاقتور لوگ بھی ہیں لندن میں, کوئی لندن والے بھائی بیٹھے ہوں تو معذرت. وہ ان کی ایک ان کے ساتھ واقعہ, تو انہوں نے, ہمارے حضرت کا ایک گارڈ تھا پٹھان, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی یہاں جو پنڈلی ہے نا اس پہ ہاتھ لگاؤ. میں نے ہاتھ لگائی تو وہ لوہا. انہوں نے کہا میری پنڈلی پہ ہاتھ لگاؤ. میں نے جب لگایا تو وہ انگلی اندر گھس رہی ہے. انہوں نے کہا یہ فرق ہے, یہ ڈبہ ہے اور یہ کیا ہے, دیسی ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, ڈبہ. وہ خود سارے ایسے نہیں ہے, لندن میں بڑے پاورفل لوگ بھی ہیں, وہ اس طرح کے تھے. تو انہوں نے کہا یہ میں ایسی چیزیں کھا کھا کے ایسا ہو گیا ہوں, ورنہ یہ زیادہ پاورفل ہے, اس میں ریزسٹنٹ پاور بیماریوں کے خلاف زیادہ ہے. تو آرگینک چیزوں پہ آئیں, بچوں کو دیسی چیزیں کھلائیں, خود بھی کھائیں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھی چیز کھاؤ گے تو اس کو یوٹیلائز بھی کرنا پڑے گا. دیکھو زیتون کی قرآن نے کتنی تعریف کی ہے, شجرۃ مبارکۃ, برکت والا درخت, بہت تعریف ہے قرآن میں, قسم اٹھائی ہے والتین والزیتون. لیکن زیتون بھی جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زیتون پی رہے ہو اور آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے بالکل, تو پھر 2 چمچوں سے زیادہ آپ کو زیتون پینے کی بھی اجازت, بولو بھائی, نہیں. وہ آپ میں فیٹ پیدا کر دے گا, وہ آپ کو تباہ کر دے گا. وہ تو پھر کچھ بھی آپ تو روٹی بھی کھاؤ گے تو بھائی بیمار ہو جاؤ گے. تو ایکسرسائز تو بہرحال ضروری ہے, واکنگ وغیرہ وہ ضروری ہے, لیکن کھانا آنا کس پر ہے, دیسی چیزوں پہ آئے. جو آرگینک چیزیں نہیں ہیں وہ ان میں کیڑے نہیں ہوتے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کا مطلب انہوں نے اس کے جین میں تبدیلی کر دی ہے. یہ ککڑی وہ ککڑی نہیں ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے. اس میں آپ یہ جو گندم ہے نا, گندم, اس میں کیڑا ہی نہیں لگ رہا. اب تو دودھ نہیں پھٹ رہا. ارے بھائی آپ دودھ لا کے کچھ دیر گھر میں رکھو, وہ پھٹ جائے, اس کی علامت ہے یہ واقعی بھینس نے دیا ہے. اگر وہ 2-3 دن تک بھی نہیں پھٹ رہا تو بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایسا بہترین دودھ ہے کہ پھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا, لیکن یہ اس کی علامت ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو گائے دودھ دیا کرتی تھی, یہ وہ والا دودھ نہیں ہے. اس میں کوئی گڑبڑ کی ہے, کوئی کیمیکل ملایا ہے اس میں, تو بسا اوقات کھاد میں ملا لیا جاتا ہے. تو کھائیں, یہی کھائیں. اب ایسا نہ ہو کہ سبزی کھانا چھوڑ دیں آپ, لیکن اگر کوئی آرگینک چیز کسی کو ملتی ہے تو بھائی اس کا کوئی متبادل, کھاد کی بنی ہوئی جو گندم ہے نا, جو دیسی کھاد ہوتی ہے, اس کی گندم میں ذائقہ الگ ہوتا ہے, طاقت الگ ہوتی ہے اس میں. اسی طرح دیسی مرغی اور فارمی مرغی کو چیک کر کے دیکھ لیں آپ. مجھے نہیں پتا فارمی مرغی میں بیماریاں ہیں یا نہیں ہے, تو ڈاکٹروں کا بھی بڑا اختلاف ہے اس میں, لیکن لذت کس میں ملے گی آپ کو؟ دیسی مرغی کا سوپ پی کے دیکھو اور فارمی کا سوپ پی کے دیکھو. دیسی مرغی کو توڑ کے دیکھو اور فارمی مرغی کی ہڈی توڑنے کی کوشش کرو آپ. فارمی مرغی کی ہڈی چٹخ سے ٹوٹے گی, دیسی کی ٹوٹنے میں آپ کی بھی 2-3 چیزیں ٹوٹنے کا خطرہ ہے.